زندہ رہے حسین، زندہ رہے حسین، زندہ رہے حسین، زندہ رہے حسین۔ مولایا و مولا کل مومن و مومنہ، غدیر کے اعلان کے بعد آج کے بعد تو میرا بھی مولا بن گیا، مومن کا بھی مولا بن گیا، مومنہ کا بھی مولا بن گیا۔ اب نکلنا ہمیں اتنا علی علی کیوں کرتے ہو؟ ہم تو صحابہ کی سنت پہ عمل کرتے ہیں۔ کہ بعض لوگوں نے یہ کہا ہے کہ جب جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے یزید کے خطبے دے رہی ہے، یا یزید لا تمہو ذکرنا، کہ یزید ہمارے ذکر کو تم کبھی مٹا نہیں سکتے ہو، تم چاہتے ہو کہ اس کو کربلا کے قصے کو ایک کپڑا پہنا کے جبر کی شکل دے کے باغیوں کا قیام شکل دے کے خاموش کر دو۔ خبردار، لا تمہو ذکرنا۔ آقا جوادی آمنی فرماتے ہیں کہ یہ جو بعض افراد کہتے ہیں کہ بی بی زینب کبریٰ کا لہجہ خطبے کا لہجہ علی تھا، اس طرح نہیں ہے، بلکہ بی بی کے خطبوں کا وزن اتنا سنگین تھا کہ لوگ نہج البلاغہ کے ہم وزن سمجھ کے کہتے تھے کہ علی آ گئے ہیں۔ کہ ارشاد رب العزت حدیث قدسی میں ہوا، لولاک لما خلقت الافلاک، اے حبیب اگر تم نہ ہوتے تو میں کائنات کو خلق نہ کرتا۔ یہ آدھی حدیث آپ کو سنائی دیتی ہے، پوری حدیث اس طرح نہیں ہے۔ لولاک لما خلقت الافلاک، اے حبیب تم نہ ہوتے تو میں کائنات کو خلق نہ کرتا۔ حدیث کا فقرہ آگے بڑھا، ولولا علی لما خلقتک، اے حبیب اگر علی نہ ہوتے تو وہ تجھے بھی خلق نہ کرتا۔ آگے حدیث بڑھتی ہے، لولاک لما خلقت الافلاک، اے حبیب تم نہ ہوتے تو میں کائنات کو خلق نہ کرتا۔ ولولا علی لما خلقتک، اگر علی نہ ہوتے تو میں تجھے بھی خلق نہ کرتا۔ آگے جملہ بڑھا، ولولا فاطمہ، اگر فاطمہ نہ ہوتی لما خلقتکما، اے محمد نہ میں تجھے خلق کرتا نہ علی تجھے خلق کرتا۔ فقط مرد لوگ امام زمانہ کے سپاہی تھوڑی ہیں، عورتیں بھی امام زمانہ کی فوج میں ہیں، لیکن جو امام زمانہ کے ماننے والی عورت ہو، حسین ابن علی کے ماتم میں شرکت کرنے والی عورت ہو، فاطمہ زہرا کا نام اس کے بی بی فاطمہ زہرا کے نام سے مزین ہو، کسی کا فاطمہ نام ہے، کسی کا زہرا نام ہے، کسی کا ام البنین نام ہے، کسی کا سکینہ نام ہے، خبردار، بی بی کا نام رکھنے کے بعد اگر تو نے بے پردگی کی، خود بی بی رو کے کہیں گی مجھے کتنی تکلیف ہوئی، تو نے میرا نام رکھا۔ اپنی ماں بہنوں سے پوچھتا ہوں، 6 مہینے کا بچہ پانی کتنا پیتا ہے؟ خدا نعت مصطفیٰ، ان مجلسوں میں ہوتا ہے قرآن لفشا، ان مجلسوں سے ملتا ہے جنت کا راستہ، ان مجلسوں کی ہوتی ہے کچھ ایسے ابتدا، ذاکر کے لب پہ پہلے خدا کا کلام ہے، خدا میں اس کا بڑا احترام ہے۔
یہ مجلس حسین علیہ السلام. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر. الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون ولا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووطد بالصخور میدان ارضه. الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی النبی الامی القرشی الابتہی الہاشمی المکی المدنی الذي سمي في السماء أحمد وفي الأرض أبي القاسم محمد. ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الأطيبين الأطهرين. أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الكريم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صلوات پڑھیں محمد علیہ. سرکار صاحب زمان کی سلامتی کے لیے اور میلد مولا کے ظہور میں تاجیل کے لیے مل کے دعا پڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ اللہم فی هذه الساعة وفي كل سريا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا حتى تسكنه وزكاة وتمتعه فيها طويلا. يا رب الحسين حق الحسين اشف صدر الحسین بظہور الحجہ. میرے مولا کے ظہور میں تاجیل کے لیے اور میرے مولا صاحب زمان کی سلامتی کے لیے بلند آواز صلوات پڑھیں محمد وآل محمد ذات. عزیزان گرامی، مولا آپ کی عزاداری کو قبول کرے. فاطمہ زہرا کی شفاعت آپ کو نصیب ہو. حسنین کا جد آپ پہ راضی ہو. جناب قاسم آپ کی اپنی شفاعت سے مالا مال فرمائے روز قیامت. آج کا ذکر کیونکہ آج کی مجلس امام زمانہ سے منسوب ہے، کل عرض کیا تھا، اس لیے جو دعا کے بعد میں ہر روز جملہ پڑھتا ہوں، کچھ لوگوں نے پہلے بھی پوچھا تھا، شاید کچھ لوگوں کے ذہن میں سوال ہو کہ یہ جملہ کیا ہے اور اس کی معنی کیا ہے. یا رب الحسین بحق الحسین اشف صدر الحسین بظہور الحجہ. آیت اللہ العظمیٰ بہجت حفظہ اللہ. مشہور ان کے لیے یہ ہے کہ ان کو امام زمانہ کی زیارت ہوئی ہے. مجتہد ہیں قوم میں، اور شب جمعہ بہت گریا ہوتا ہے ان کی نماز میں. لوگ دور دور سے آتے ہیں مختلف ملکوں سے کہ آغا بہجت کی ایک نماز میں شرکت کریں، ان کے لیے فخر کا باعث ہوتا ہے.
اس کے محراب میں یہ جملہ لکھا ہوا ہے، اس کی معنی یہ ہے یا رب الحسین، اے حسین کے رب، اشف صدر الحسین، حسین کے سینے کو شفا دے، بظہور الحجہ، امام زمانہ کے ظہور سے، کیونکہ میرے مولا کا ایک لقب ہے منتقم، یعنی انتقام لینے والا، قاتلان حسین سے انتقام لینے والا۔ تو اس لیے جب حسین کے قاتلوں سے مولا انتقام لیں گے تو امام کے سینے کو شفا اور سکون آئے گا۔ اس لیے جب جناب مختار نے قیام کیا تھا، ایک ایک قاتل کو بلا کے اس سے پوچھا کہ کیا تم نے مصیبتیں کی، پھر فنار کیا، تو امام زین العابدین علیہ السلام نے دعا دی مختار کو کہ خدا مختار کے اوپر رحم کرے، سلامت رکھے اسے، کہ میرے بابا کے قاتلوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے مارتا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ کامیاب انسان کے موضوع کی آج کڑی امام زمانہ کے سلسلے میں ہے کہ بہت سے لوگوں کا کانسیپٹ یہ ہے کہ جب اتنا وقت ہو گیا ہے ایسے امام کے انتظار کا فائدہ کیا، اس میں کامیابی کیا ہے، جو نہ آ رہے ہیں نہ سن رہے ہیں۔ ہم آج ثابت کریں گے آپ کو کہ امام ہماری باتیں سن بھی رہے ہیں، آئیں گے بھی، اور شیعہ سنی کتابوں کے مطابق میرے مولا کا وجود بھی ہے اور میرے مولا کی ولادت بھی ہوئی ہے۔ اہل سنت کی کتابوں میں یہ موجود ہے کہ امام زمانہ، یہ بخاری ہو یا مسلم ہو، دوسری کتابوں میں بھی یہ لکھا گیا کہ اذا نزل عیسی ابن مریم من السماء، جب جناب عیسیٰ آسمان سے نازل ہوں گے، فی الارض، زمین پر، آسمان سے علی الارض، زمین پہ نازل ہوں گے، یصلی خلف المہدی، مہدی کے پیچھے وہ نماز پڑھیں گے۔ یہ امام زمانہ کی فضیلت ہے، یہ روایتیں موجود ہیں، اور امام زمانہ کیا کہنا، سنی شیعہ روایت لکھتے ہیں جب میرے مولا کی ولادت ہوئی ہے، یہ مسلم بات ہے، اور جب میرے مولا آئے تو آنے سے جو سورہ میرے مولا نے پڑھا وہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، جب میرے مولا کی ولادت ہوئی۔ کبھی غور و فکر کیا ہے کہ مولا نے یہ سورہ کیوں پڑھا؟ شاید یہ سنا ہو کہ مولا نے یہ اس سورہ کی تلاوت کی، لیکن یہ نہیں سنا ہوگا کہ مولا نے یہ سورہ کیوں پڑھا۔ اس سورہ کا ترجمہ سنیے، پھر معلوم ہو جائے گا کہ مولا نے یہ سورہ کیوں پڑھا۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، آگے کیا ہے؟ وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف الشہر، تنزل الملائکۃ والروح، اس رات میں ملائکہ بھی نازل ہوتے ہیں اور روح بھی نازل ہوتا ہے۔ توجہ کیجیے گا، اس رات میں کبھی کبھی کوئی گھوڑا اپنے مالک کے بغیر نہیں چلتا ہے، لگتا ہے یہ مائک مفتی صاحب کے بغیر صحیح نہیں ہوگا۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد کی ذات پر۔ لگتا ہے آواز کم ہے مائک کی، آواز بڑھائیں۔ نازل ہوتے ہیں، اب صحیح، نازل ہوتے ہیں ملائکہ اور روح، کب؟ شب قدر۔ شب قدر تو جانتے ہو نا، 1000 راتوں سے افضل شب قدر ہے۔ تنزل الملائکہ، بالکل آرام سے پڑھ رہا ہوں، ایک دم سکون آ جائے گا۔ آج کے مولانا انا انزلنا کیوں پڑھی، جو فقیر کو بی فاطمہ نے عطا کیا ہے وہ سنا رہا ہوں آپ کو۔ تنزل الملائکۃ والروح، ملائکہ بھی نازل ہوتے ہیں، روح بھی نازل ہوتا ہے۔ ملائکہ تو واضح ہیں ملک کسے کہتے ہیں، میں انشاءاللہ فضائل والی تقریروں میں یہ بھی پڑھوں گا کہ ملک کسے کہتے ہیں۔ تو یہاں پر
یہ معلوم کرنا ہے کہ یہ روح کیا ہے جو شب قدر نازل ہوتا ہے. توجہ ہے کہ نہیں؟ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد کی ذات پر. روح کسے کہتے ہیں؟ آئیے خود قرآن سے پوچھیں روح کسے کہتے ہیں. قرآن میں ارشاد آیا یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی. اے حبیب تم سے یہ روح کے بارے میں پوچھیں گے، کہہ دو کہ یہ روح ہمارا امر ہے. اللہ اکبر. جو قدیمی مومن ہے وہ ترجمے سے ہی پہنچ گئے کہ میں کیا چاہتا ہوں پڑھوں. یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی. پس نتیجہ یہ نکلا تو شب قدر میں ایک تو ملائک نازل ہوتے ہیں، ایک امر پروردگار آتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ روح ہو گیا امر، روح ہو گیا امر. اور امر جو نازل ہوتا ہے کس پہ نازل ہوتا ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ شب قدر نبی کے زمانے میں کوئی صاحب امر نبی تھے جو امر نازل ہو رہا تھا. توجہ ہے کہ نہیں؟ تنزل الملائکۃ والروح، ملائکہ بھی نازل ہوتے ہیں اور روح بھی نازل ہوتا ہے. یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی. اے حبیب تم سے پوچھیں گے کہ روح کیا ہے، یہ کہہ دو کہ روح ہمارا امر ہے. تو جب رسول کا زمانہ تھا تو امر نازل ہو رہا تھا. رسول جو اولو الامر ہیں، صاحب امر، علی کے زمانے میں علی پہ یا تو انا انزلنا پڑھنا چھوڑ دو یا تو ماننا پڑے گا کہ آج بھی شب قدر امر نازل ہوتا ہے. کوئی غیب کے پردے میں صاحب امر ہے نا. کہ صاحب امر کوئی ہے کہ امر نازل ہو رہا ہے نا. یا تو انا انزلنا پڑھنا چھوڑ دو یا تو ماننا پڑے گا کہ ہمارے امام غیب کے پردے میں ہیں کہ امر اور ملائکہ جو آتے ہیں لے کر صاحبان امر کے پاس آتے ہیں. اس لیے مولا نے کہا تنزل الملائکۃ والروح. انا انزلنا آنے سے پڑھی کہ خبردار کوئی یہ نہ سوچے کہ ابھی ملائکہ میں غائب ہوں تو بند ہو گئے، امر بند ہو گیا. بے شک میں پردے غیب میں ہوں، میرے اوپر نازل ہوتے ہیں ملائکہ بھی امر بھی. صلوات پڑھی عظمت امام زمانہ پر. ایک اور صلوات پڑھیے محمد و آل محمد کی ذات پر. حیدری حیدری. مولا سلامت رکھے یا علی مدد کہنے والوں کو. اب روح کا ذکر آ گیا ہے تو سنیے. باہر سے کوئی آیا ہوا ایران کی یونیورسٹی میں شاہ کے زمانے میں استاد بچوں کے ذہن کو خراب کرنے کے لیے یونیورسٹی کے بچوں کو کہہ رہا تھا یہ میرا ہاتھ آپ دیکھ رہے ہیں؟ کہا ہاں. کہا معلوم یہ ہوا کہ میرا ہاتھ ہے. میری اینک دیکھ رہے ہیں؟ کہا ہاں. کہا معلوم یہ ہوا کہ اینک ہے. میری کیپ دیکھ رہے ہیں؟ کہا ہاں. کہا معلوم یہ ہوا کہ یہ کیپ ہے. ایک جنرل فارمولا دیا اس نے کہ اس سے نتیجہ یہ نکلا کہ جو چیز نظر میں آئے وہ ہے. استاد نے کہا خدا کو دیکھ رہے ہو؟ سب نے کہا نہیں. نعوذ باللہ. کہا بس خدا نہیں ہے. کہا روح کو دیکھ رہے ہو؟ کہا نہیں. کہا بس روح نہیں ہے. اب بچوں کا ذہن تو خراب ہو گیا، لیکن ایک ذہین طالب علم یونیورسٹی کا وہاں پہ تھا کہنے لگا استاد صاحب پلیز اونلی 1 منٹ، 1 منٹ کی اجازت مجھے دیں. اور یہ ادب ہے شیعان حیدر قرار کا کہ بے شک استاد کافر بھی ہو لیکن استاد سے اجازت لے کے بات کرتے ہیں. کہا کہ 1 منٹ کی اجازت ملی. ابھی وہ بچوں کی طرف منہ کر کے کہنے لگا جس طرح ماشاءاللہ یہاں کے بچے بہت ذہین ہیں،
آگے آگے بیٹھتے ہیں، سمجھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، بولتے بھی ہیں. خدا ان بچوں کو صدقے فاطمہ زہرا کے سلامت رکھے. منہ کیا، کہا کہ استاد کی ٹوپی دیکھ رہے ہیں؟ سب نے کہا ہاں. کہا معلوم ہوا کہ ٹوپی ہے. استاد کا ہاتھ دیکھ رہے ہیں؟ سب نے کہا ہاں. کہا معلوم ہوا کہ ہاتھ ہے. استاد کی کیپ دیکھ رہے ہیں؟ کہا ہاں. کہا معلوم ہوا کیپ ہے. کہا پس ایک جنرل فارمولا نکلا، جو جو چیز آپ کے استاد کی نظر آ رہی ہے وہ ہے. کہا استاد کی عقل کو دیکھ رہے ہو؟ سب نے کہا نہیں. کہا معلوم ہوا استاد بے عقل ہے. بہترین مثال ہے یہ. آپ یونیورسٹی میں باقاعدہ بچوں کے ساتھ بحث کر سکتے ہیں اس پر. او استاد ایک دم بگڑ گیا، کہنے لگا کہ یہ دیکھیے گا اب نتیجہ جو آپ کو دینا ہے. میں نے یہاں کے لیے آپ کو زحمت کی تھی، لیکن طریقہ ہوتا ہے میرے بیان کرنے کا کہ نوجوان بھی سن سکیں، بوڑھے بھی سن سکیں، سب سن سکیں. اچھا، ایک دم استاد جو ہے وہ بھڑک گیا، کہنے لگا کہ تمہیں شرم نہیں آتی؟ یہ میری کلاس کے سارے لوگ A1 گریڈ آتے ہیں. یہ نشانی اس بات کی ہے کہ میں عقل مند ہوں. اگر میں بے وقوف ہوتا تو یہ سارے بچے جو ہے میری کلاس کے A1 گریڈ نہیں آتے. تو وہ کہنے لگا استاد، برحال اس کی بات تو ختم ہو گئی. یعنی میں کہہ رہا ہوں اپنی طرف سے استاد کو، تو یہی تو ہم چلا رہے ہیں کہ یہ جو یونیورسل کا نظام ہے، سسٹم ہے، یہ اپنی جگہ پہ جو باقی ہے، اپنی جگہ پہ باقی ہے کہ چاند گرہن کس ٹائم کس ملک میں ہوگی، کتنی ہوگی، سورج گرہن کس ملک میں ہوگی، یہ سائنسدان کا کمال نہیں، یہ پروردگار کے ڈسپلین کا کمال ہے. یہ دنیا پوری میں ڈسپلین اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ کوئی نظم دینے والا ہے. اس کو کہتے ہیں دا پروف آف ڈسپلین، برہان نظم، جو فلاسفہ نے اپنے کتابوں میں بیان کیا ہے. تو جو چیز نظر میں نہ آئے، یہ اللہ کی پوری آیات، اللہ کی نشانیاں، اس سے ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی چرخہ چلانے والا ہے. یہی آپ کے انگلینڈ کا واقعہ ہے کہ انگلینڈ میں سے ایک سائنسدان، ایک ایشیا کے سائنسدان کا دوست تھا. ایشیا کے سائنسدان نے کمیونسٹ تھا. اس نے وہ ایک نظام شمسی بنا کے بھیجا. اس نے کہا بہت اچھا ہے. اس وقت تو انٹرنیٹ وغیرہ نہیں تھا، لیکن پوچھا کہ یہ کیسے بنایا ہے. فون پہ پوچھا، کہا یہ بس ایسے ہی بن گیا، میں نے نہیں بنایا ہے. کہا کہ مذاق کر رہے ہیں میرے ساتھ؟ کہا نہیں. کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی کے بنانے کے بغیر چیز بن جائے؟ کہا یہی تو میں تمہیں کہتا ہوں کہ اتنا بڑا جو چھوٹا سا نظام شمسی میں نے جھوٹا بنایا ہے، وہ کسی بنانے کے والے کے بغیر نہیں بن سکتا. تو اتنا بڑا سچا نظام شمسی کیا کسی خالق کے بغیر بن سکتا ہے؟ صلوات پڑھیے عظمت آل محمد پر. یہ بریکٹ میں لازمی سمجھتا تھا اس بات کو کہنا، کیونکہ علمی گفتگو بھی کچھ ہو جائے، نوجوان بھی کچھ استفادہ کریں. مولا نے آنے سے ہی اشارہ کیا اپنی انگلی سے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. جدی محمد رسول اللہ، میرے دادا رسول ہیں. واشہد ان ابی امیر المومنین، میرے بابا امیر المومنین ہیں. سارے ائمہ کے نام لیے اور نام لے کے کہنے لگے جاء الحق زہق الباطل ان الباطل کان زہوقا. مولا کہنے لگے خبردار، ابھی حق آ گیا ہے، باطل بھاگ جائے گا، کیونکہ جب حق آتا ہے تو باطل بھاگ جاتا ہے. جاء الحق زہق الباطل ان الباطل کان زہوقا. اور اس انداز سے آئے کہ جب میرے مولا کعبۃ اللہ میں آئیں گے، کہیں گے انا المہدی، میں مہدی آ گیا. تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ ترقی یافتہ دنیا ہے، مہدی آ کے کیا کرے گا وہ سنیں. اللہ ہواؤں کو حکم دے گا کہ مومنوں کے کانوں تک آواز پہنچاؤ کہ آپ کا امام آ گیا ہے. ہوا کی لہریں آواز پہنچائیں گی، جو جہاں پہ ہوگا وہ مولا کی خدمت میں پہنچ جائے گا. جب مولا آئیں گے تو کہیں گے انا آدم انا نوح. عجیب بات ہے، آدم میں ہوں، نوح میں ہوں، انا شیس،
शेष मैं हूं, अना इब्राहिम, इब्राहिम में हूं, अना यूसुफ, यूसुफ में हूं, अना जुल्करनैन, जुल्करनैन में हूं, अना शुएब, शुएब में हूं, अना ईसा, अना मूसा, अना मोहम्मद मुस्तफ़ा, अना अली अल मुर्तज़ा, अना फातिमत ज़हरा, अना हुसैन इब्न अली। इमाम कहना ये चाहते हैं जो लोग ये ख्वाहिश रखते थे शुएब को देखें मुझे देखें, यूसुफ को देखें मुझे देखें, यूसुफ का जमाल मैं हूं, जो चाहते थे नबी को देखें मुझे देखें, चाहते थे अली को देखें मुझे देखें। सलवात पढ़ी अज़मत इमाम ज़माना पर। हैदरी। और जितना आपका कोई आशिक हो, मतलब अफसोस की बात यह है कि इश्क के लफ्ज को ख्वार किया गया है। हकीकत बता रहा हूं आपको, इश्क के लफ्ज को खराब किया गया है। इश्क की माना यह नहीं है, इश्क की इरफानी माना है। इश्क पता है किस मादे से है? इश्क मादे अशका से। आयतुल्लाह जवादी आमरी फरमाते हैं अशका उस घास को कहते हैं जो दरख्त के चारों तरफ लिपट जाती है और उसकी कोई जड़ नहीं होती, यानी अपने आप को भूल कर दरख्त के यहां लिपट जाती है। हम जो कहते हैं आशिक इमाम ज़माना है, यानी क्या? अपने आप को भूल जाएं, कहें मौला जो तू कहेगा वही करूंगा, जो तू कहेगा वही करूंगा। यह है इश्क इमाम ज़माना। और कौन नहीं मौला को सलाम तो सब करते रहते हैं, अस्सलाम अलैका साहिब ज़मान, लेकिन कमाल तब है जब मौला किसी को सलाम करे। ये बड़ी बात है, बड़ा मकाम है। मौला किसी को सलाम करे उस वक्त ये बड़ी बात है, इसलिए कि जनाब इब्राहिम के लिए कहा गया, रिवायत में मौजूद है इब्राहिम नबी के लिए, कि जब इब्राहिम नबी को बेटे की बिशारत दी गई तो कहा गया सलामुन अला इब्राहिम, इब्राहिम पे हमारा सलाम हो। तो रिवायत कहती है, तफसीर में मौजूद है इस आयत की तफसीर में, कि इब्राहिम पूरी जिंदगी में इतनी इब्राहिम ने लज्जत महसूस नहीं की जितनी अल्लाह ने उसके ऊपर सलाम भेजे लज्जत महसूस की। तो अगर खुद इमाम किसी पे सलाम भेजे कितनी लज्जत महसूस होगी इंसान को? यह कहना कि मैं सलाम भेज रहा हूं, और इमाम ने ऐसे लोगों को सलाम भेजे हैं। आयतुल्लाह बहाउद्दीनी, जो मैंने पहले आपको वाकया बताया था, बहुत ही आरिफ होकर गुजरे हैं। आयतुल्लाह मिश्कीनी जो कुम में नमाज जुमा पढ़ाते हैं, फरमाते हैं बहुत ही वो भी परहेजगार आदमी है, आरिफ आदमी है। फरमाते हैं कि हम आयतुल्लाह बहाउद्दीनी मरहूम के पास गए कि उनसे पूछें जाके कि क्या आपकी इमाम ज़माना से मुलाकात हुई है। जैसे ही हम दाखिल हुए, बताने से पहले वो खुद ही शुरू हो गए, कहने लगे चंद दिन पहले मेरे मौला आए थे और मुझे सलाम उसने किया, बहुत लुत्फ आया। इमाम सलाम करते हैं, हमारे अमाल सही नहीं है। शाह के जमाने में आयतुल्लाहिल उज़्मा सिस्तानी, खुदा उनको हिफ्ज़ सलामत में रखे, सारे हमारे मराजे तकलीद को, रहबर मुअज़्ज़म को, आयतुल्लाह सिस्तानी को सलामत रखे। बुलंद आवाज़ सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। उनके वालिद साहब आयतुल्लाह बाक़िर सिस्तानी, उन्होंने बहुत एक अमल अंजाम दिया कि 40 दिन 40 मशहद की मस्जिदों में आमाल अंजाम दिए और ज़ियारत आशूरा पढ़ा। 40 हफ्ता शबाए जुमा, मसलन एक शब जुमा फलां मस्जिद में, एक शब, जब आखिरी एक कच्ची मस्जिद रह गई मशहद, जहां इमाम अली इब्न मूसा रज़ा का, हमारे 8वें इमाम का रोजा है, एक कच्ची मस्जिद रह गई, तो वहां नमाज पढ़ देखा एक नूर आया, आखिरी मस्जिद थी, नूर आया और इमाम ज़माना आ गए। जब इमाम आए, इमाम ने कहा आओ तुम्हें एक जगह ले चलता हूं। यह खुसूसन मैं लेडीज के लिए कह रहा हूं, अपनी माँ बहनों के लिए कह रहा हूं। इमाम खेमे में ले गए, जो खेमा था, कहने लगे मौला ये किसका खेमा है? कहा यहां एक औरत का मैं जनाजा पढ़ाने आया हूं, इमाम ज़माना जनाजा पढ़ाने आए हैं, कितनी किस्मत होगी उस औरत की। कहा मौला क्या बात है? इमाम कहते हैं जरूरी नहीं है कि मेरे लिए तुम दुआ मांगते रहो, मैं आपके लिए आऊं, तुम्हारा अमल सही होगा मैं खुद ही आऊंगा।
دعائیں مانگتے رہو، دل میں میرے ساتھ محبت نہ ہو، عمل میری رضایت کے مطابق نہ ہو، کوئی فائدہ نہیں۔ پتہ یہ کون سی عورت ہے؟ امام فرماتے ہیں سبحان اللہ، امام فرماتے ہیں یہ وہ عورت ہے کہ جب شاہ کے زمانے میں الحمدللہ برطانیہ کی فرانس سے تو اچھی حکومت ہے کہ اگر کوئی بچی پردہ کر کے جاتی ہے اسے منع نہیں کرتی، لیکن فرانس میں اگر کوئی بچی جائے پردہ کر کے تو منع ہے پردہ کرنا، اور شاہ کے زمانے میں بھی ایران میں یہی کنڈیشن تھی کہ جو پردہ کر کے عورت نکلتی تھی کہتے نہیں پردہ جو ہے اتار کے پھر نکلو باہر۔ تو امام فرماتے ہیں کہ یہ وہ عورت ہے جس کا میں جنازہ پڑھنے آیا ہوں، کیونکہ اگر کوئی عورت باہر نکلتی تھی تو شاہ کے سپاہی اس کا پردہ اتارتے تھے 7 سال تک کہ کہیں بے پردگی نہ ہو جائے، یہ اپنے گھر سے نہیں نکلی تھی، اور اس کا یہ فعل تھا کہ میں امام زمانہ اس کی نماز پڑھانے کے لیے آیا ہوں۔ اب جو بچیاں ہماری کہتی ہیں کہ ہم مولا کے ماننے والے ہیں، ہم فاطمہ زہرا، کیونکہ ہماری ماں بہنوں کے لیے میسج ہے، فقط مرد لوگ امام زمانہ کے سپاہی تھوڑی ہیں، عورتیں بھی امام زمانہ کی فوج میں ہیں۔ یہ نہ ہو کہ امام زمانہ یہ کہے کہ نہیں ان کا فعل وہ فعل نہیں جو میری مورد پسند ہو، کہے یہ مت کہو کہ زمانے والے دیکھتے ہیں۔ میں بالکل جملوں میں تبلیغ کرنے کا عادی ہوں، صاف صاف کوئی چیز نہیں کہتا ہوں، سب سمجھتے ہیں کیا کہہ رہا ہوں۔ زمانے والے دیکھ رہے ہیں، ہم بھی دیکھ رہے ہیں، وہ زمانے والے ہیں، آپ امام زمانہ والے ہیں، وہ بے وارث ہیں، آپ کا مولا وارث موجود ہے۔ زمانے والے سن رہے ہیں، ہم بھی سنیں، وہ زمانے والے ہیں، آپ امام زمانہ والے ہیں۔ زمانے والے یونیورسٹی میں مزے اڑاتے ہیں، برے قسم کے حرکات انجام دیتے ہیں، نہیں، ایک زمانے والی عورت سے یہ بعید نہیں ہے کہ یہ کام کرے، لیکن جو امام زمانہ کے ماننے والی عورت ہو، حسین ابن علی کے ماتم میں شرکت کرنے والی عورت ہو، فاطمہ زہرا کا نام اس کے بی بی فاطمہ زہرا کے نام سے مزین ہو، کسی کا فاطمہ نام ہے، کسی کا زہرا نام ہے، کسی کا ام البنین نام ہے، کسی کا سکینہ نام ہے، خبردار بی بی کا نام رکھنے کے بعد اگر تو نے بے پردگی کی، خود بی بی رو کے کہیں گی مجھے کتنی تکلیف ہوئی تو نے میرا نام رکھا۔ خود زینب کبریٰ کتنا روئیں گی کہ میں نے بازار میں کبھی اپنی پیاس کے لیے اور بچوں کے لیے پانی نہیں مانگا تھا، میرا سوال تھا تو فقط چادر۔ میں اپنی بہنوں سے پوچھتا ہوں کیا بی بی نہیں جانتی تھی کہ میری چادر اتار کے جائیں گے؟ لوگ دیتے تھے، ملعون چادر کو اتار جاتے تھے، لیکن بی بی بتلانا یہ چاہتی تھی کہ مجھے چادر 5 منٹ کے لیے بھی اگر کوئی دے دے تو میرا سر چھپا رہے، اور آج کوئی آپ کو منع کرنے والا نہیں ہے، پھر بھی زینب کا نام کسی بہن پہ ہو اور پردہ نہ کرے، کل قیامت کے دن بی بی زینب یہ کریں گی روتی تو میری غم میں تھی، لیکن میرے کردار سے تو نے اپنا کردار کیوں نہیں صحیح کیا؟ یہ نہ ہو کہ ہم کہیں یا زینب یا فاطمہ زہرا اور بی بی منہ موڑ کے کہیں تمہارا مجھ سے کوئی کام نہیں، اس لیے کہ تیرا عمل میرے لیے نہیں ہے، زمانے کو خوش کرنے کے لیے ہے۔ عزیزان گرامی، ہم کہاں ہیں کہ امام زمانہ نے فرمایا اگر جتنا نوجوان ایک گلاس کے پانی کے ساتھ محبت کرتے ہیں، ایک گلاس کے پانی کی خواہش رکھتے ہیں، اگر میرے ظہور کی خواہش رکھتے کہ میں آ جاؤں، میں آ جاتا، لیکن میرے نوجوانوں کے گناہوں نے میرے ظہور کو تاخیر مل دیا ہے۔ یہ نہ ہو کہ شبہ جمعہ جب امام کے پاس ہمارے اعمال جائیں تو امام کہیں کہلاتا تو میرا ہے، اس لیے کہ ہمارے اوپر اسٹیپ ہے امام زمانہ کا۔ ایک شخص امام صادق علیہ السلام کے دور میں رسی میں مچھلی لے کے بازار میں گھما رہے ہیں، ہم نہیں کہیں گے ممبر سے، کون کہے گا یہ باتیں؟ رسی سے گھما رہے ہیں، امام نے کہا اس کو بلاؤ، کہا مجھے یہ پسند نہیں ہے کہ یہ کام کرو، مولا آپ کے نزدیک نہ یہ کام حرام ہے، آپ کے نزدیک نہ یہ کام مکروہ ہے، آپ کیوں منع کر رہے ہیں؟ میرے مولا فرماتے ہیں مجھے برداشت نہیں ہے کہ تو میرا شیعہ ہے، کوئی تمہارے اوپر انگلی اٹھا کے کہے کہ یہ امام کا شیعہ یہ کام کر رہا ہے۔ اللہ اکبر! کیا ہمارے امام زمانہ ہم سے راضی ہیں؟
کربلا کا غم کم ہے امام زمانہ کے لیے کہ ہمارے اعمال پہ بھی جمعے کے دن امام روتے رہیں؟ نہیں، یہ عشق کا مرحلہ نہیں ہے کہ ایک آدمی کہے میں عاشق امام زمانہ ہوں، ایک بہن کہے کہ میں عاشق فاطمہ زہرا ہوں لیکن حجاب کو اختیار نہ کرے، ایک شخص کہے کہ میری آنکھیں امام زمانہ کے دیدار کو چاہتی ہیں اور وہ آنکھیں کسی اور کی طرف دیکھے۔ نہیں، اس آنکھوں کو غلیظ مت کرو، اس کانوں کو خراب مت کرو، اس کانوں سے امام زمانہ کا خواب میں آواز سنو، اس آنکھوں کے ساتھ سو تو وضو کر کے سو، امام آج میں تیری وجہ سے میں نے اپنی آنکھیں جگہ جگہ سے بند کی ہیں تو آج خواب میں اپنی زیارت تو کرا نا۔ پھر دیکھیں کہ امام کس طرح آپ کو زیارت کرواتے ہیں۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ زمانے کے ساتھ اپنا کبھی مقایسہ نہ کیا کرو کہ زمانہ ایسا ہے، سوسائٹی ایسی ہے، سوسائٹی خاک میں جائے، اس لیے کہ سوسائٹی بے وارث ہے، ہمارا وارث امام زمانہ ہمیں دیکھتا ہے، جہاں ہم جا رہے ہیں دیکھتا ہے، ہماری دلوں کا مالک ہے۔ یہ نہ ہو کہ جو اخلاق ہماری سوسائٹی کا ہو وہی ہماری بچی کا ہو، جو اخلاق ہمارے سوسائٹی کے نوجوان یونیورسٹی کے ہیں وہی ہمارے شیعہ نہیں۔ آپ اپنے ساتھ دکھائیں اپنا اخلاق کہ بچیوں کو دیکھ کے دوسرے یہ کہیں فاطمہ کے ماننے والی ایسی ہے تو خود بی بی کیسی ہوں گی، مولا مہدی کے ماننے والا ایسا ہے تو خود امام زمانہ کیسے ہوں گے۔ صلوات پڑھی عظمت آل محمد۔ آیت اللہ العظمیٰ بہجت جن کا ذکر کیا، ان کے استاد جب وہ آئے قم میں تو ان کے والد بڑے سرمایہ دار تھے، اچھے خاصے ان کو بڑے بڑے باغ تھے اپنے گاؤں میں۔ جب آنے کے بعد کہنے لگے کہ یہ کیا تمہاری کنڈیشن ہے، یہاں نہ کھانا اچھا ہے، نہ پینا اچھا ہے، کمرے میں نہ کارپیٹ اچھا ہے، سادگی اتنی، کیا تمہارا کوئی صاحب نہیں ہے؟ توجہ کیجیے گا جملے پر، کیا تمہارے کوئی سنبھالنے والا نہیں ہے، کیا تمہارا کوئی صاحب نہیں ہے؟ تو ایک دم وہ پریشان ہو گیا، میں اس کو کیا جواب دوں، نہیں کوئی کھانے کے لیے چیزیں، بھوکی سوکھیاں روٹی کھا رہے ہو، خربوزے اور ہندوانے کی کھالیں جب بازار بند ہوتی ہے ڈھونڈ کے آ کے کھاتے ہو۔ علماء اس طرح پڑھیں، کوئی مذاق کی بات نہیں، ہمیں علماء نے کس طرح علم آل محمد دیا ہے سادگی کے ساتھ۔ ایک دم دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، کہتے سید ابو الحسن اصفہانی کہاں ہیں؟ سید ابو الحسن اصفہانی کو بلاتے ہیں، ایک بڑا ڈش رنگین طعام جس میں سید ابو الحسن اصفہانی کی توجہ نہیں جاتی اس طرف۔ جب والد صاحب کے پاس لاتے ہیں، والد کہتے ہیں یہ طعام کس ہوٹل کا ہے؟ آج تک تو میں نے یہ طعام نہیں کھایا۔ کہا بابا تم کہہ رہے تھے نا کہ ہمارا کوئی صاحب نہیں، یہ دیکھو ہمارے صاحب نے تیرے لیے کھانا بھیجا ہے، ہمارا صاحب الزمان موجود ہے، اور کبھی تم نے ایسا کھانا نہیں کھایا ہوگا۔ یہ ہے کہ امام زمانہ ہمیں نہیں چھوڑتے ہیں، امام کی خاص نظر ہے ہمارے اوپر، اور یہ نہیں ہے کہ کوئی عالم ہو مولوی ہو فقط اس کا دیدار ہو سکتا ہے، نہیں، جو بھی آدمی اخلاص سے امام زمانہ کو پکارے، کفاش جو جوتوں کو ٹاکتا ہے وہ امام زمانہ کو کہتا ہے امام اگر مجھ سے نہ ملتے آپ تو میں مر جاتا۔ امام کہتے ہیں میں تمہاری دل سے واقف ہوں، واقعاً اگر میں تم سے نہ ملتا تو مر جاتا، اس لیے تو میں تمہارے ساتھ ہر ہفتے میں ملاقات کرتا ہوں۔ حقیقت یہی ہے، معشوق کے بغیر عشق کیا؟ یہ عشق حقیقی نہیں ہے، آدمی عاشق بنتا رہے اور امام کی یاد میں نہ رہے، امام کے دیکھنے اور دیدار کے فکر میں نہ رہے۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ ہلا 30 کلومیٹر پہلے ہے کربلا سے، آیت اللہ ہلی جو مشہور ہیں، جب آپ جائیں گے ایران سے زیارت کرنے کربلا کی، مولا سب کو امام حسین کی زیارت نصیب فرمائے، تو 30 کلومیٹر شہر ہلا آتا ہے، وہاں کچھ زیارات بھی ہیں۔ وہاں پہ ایک شیعہ تھا مولا صاحب زمان کے ماننے والا، آپ کہتے ہیں امام کی ہمارے اوپر رحمت نہیں ہے، برکت نہیں ہے، نہیں، اگر امام نہ ہوتے تو ہم یہاں نہ ہوتے، اس لیے کہ لو لل حجت لا ساخت الارض والسماء، اگر حجت خدا زمین پہ نہ ہو تو زمین و آسمان باقی نہیں رہے گی۔ یہ مائک کیوں رکھا ہے؟ اس لیے کہ مجلس سے، ممبر کیوں رکھا ہے؟ مجلس سے۔
اگر مجلس ختم ہو گئی تو مائک یہاں نہیں ہوگا. بس معلوم یہ ہوا کہ مائک کی وجہ کیا ہے؟ مجلس کی وجہ سے. مائک سے سمجھ میں آتا ہے کہ کوئی مجلس ہوگی یہاں پہ, ٹھیک ہے نا. اس لیے لولل حجت لساخت الارض والسماء, اگر حجت خدا زمین پہ نہ ہوتی تو زمین و آسمان نابود ہو جاتے. میں دنیا سے پوچھتا ہوں, یہ نبی کی حدیث سنی شیعہ کتاب میں موجود ہے, کیا زمین و آسمان نابود ہیں یا باقی ہیں؟ ابھی زمین و آسمان کا وجود بتاتا ہے کہ کوئی پردے غیب میں ہے جس کی وجہ سے زمین و آسمان باقی ہے. اور وہ آیت اللہ ہلی والے اس شہر ہلا میں ایک ناسپی شخص نے میرے مولا کے چاہنے والے کو بہت مارا. رات کو اتنا مارا, جب صبح ہوئی تو شیعہ کہنے لگے چلو اس کے جنازے کو لے کے آئے. جب آئے دیکھا کہ بالکل صحیح سالم. کہا کیا ہوا؟ کہا جب وہ مجھے مار رہا تھا مجھے اتنے زخم ہوئے, تم دیکھ کے گئے تھے, بالکل میں مرنے والا تھا, لیکن میرے مولا صاحب زمان میرے پاس آئے, میرے زخموں کے اوپر ہاتھ گھمائے. کبھی ہو سکتا ہے کہ امام تیرے اوپر آ کے رحم کا ہاتھ گھمائیں؟ زخموں کے اوپر ہاتھ گھمائے, میں ٹھیک ہو گیا. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. ایک شخص نے مسجد سہلا میں جو موجود ہے کوفے میں, امام زمانہ کی وہاں آمد ہوتی ہے, مشہور ہے, 40 شب مسجد سہلا میں عمل کیے. 40 شب پتہ نہیں جگہ, اور کوئی عمل اس نے نہیں چھوڑا کہ امام زمانہ کی زیارت ہو. ایک دم بدخوابی کی, کھانا چھوڑ دیا, کھانا پتہ نہیں کون کون سے اعمال انجام دیے. بالآخر امام زمانہ ایک جگہ جا رہے تھے تو امام زمانہ کو دیکھا کہ ایک دکاندار کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں. امام نے کہا چپ کر کے بیٹھ جاؤ. چپ کر کے بیٹھ گیا. ایک عورت آئی اس دکاندار کے پاس, کہنے لگی کہ یہ جو میرا لوہا ہے, ایک خاص چیز تھی اس کی, یہ کتنے میں خریدو گے؟ لوہار نے کہا کہ یہ 7 شاہی میں, شاہی کی سکہ ہے. کہا یہ سارے دکاندار پورے شہر کے مجھے کہہ رہے ہیں 3 شاہی, تو کہہ رہا ہے 7 شاہی. کہاں 7 میں تم سے خریدوں گا, 8 میں خود بھیجوں گا, ایک میرا فائدہ ہے اس میں. کہا مطمئن ہو یہ سب؟ کہا یہ سب کیا بھی کہہ رہے ہیں, مجھے اس سے غرض نہیں, لیکن تمہارا حق اتنا بنتا ہے. 7 شاہیاں دے دی. کہا اس سے میں 1 شاہی کماؤں گا 8. تو امام اس کو کہتے ہیں جس نے چلے کاٹے تھے اور امام کے دیدار کا مشتاق تھا. امام کہتے ہیں یہاں میں ہر ہفتے میں 1 دفعہ آتا ہوں, اس لیے کہ چلا بلا مجھے نہیں چاہیے, دعائیں بوائیں مجھے نہیں چاہیے. عمل کسی کا صحیح ہو تو میں امام اس کے پاس جاتا ہوں. اس کا معاملہ صحیح تھا. اور ہم اگر کسی کو پتا نہ ہو 2 روپے والی چیز 5 روپے میں دے دیں. امام عمل کو دیکھتے ہیں, امام معاملے کو دیکھتے ہیں. صلوات پڑھی عظمت امام زمانہ پر. بس آخری جملہ ہے, اس کے بعد ربط مصائب دوں گا میں, کیونکہ میرا فرض تھا. میں امام زمانہ کا سپاہی ہوں, ظاہری اعتبار سے, حقیقی اعتبار سے تو خدا جانتا ہے. خدا ہمیں حقیقی امام زمانہ کا سپاہی قرار دے انشاءاللہ. میرا حق بنتا ہے امام زمانہ کا نام لے کے امام کی تبلیغ کروں. اور جو لوگوں کا اعتراض ہے کہ اتنے سالوں سے کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک امام زندہ ہو, ایک امام زندہ ہو. قرآن کی آیات کے مطابق بہت سے انبیاء ایسے تھے جو زندہ تھے اور کچھ ابھی بھی زندہ ہیں. یہ تو قرآن کی آیات سے. اس کے بعد میں دنیا سے پوچھتا ہوں کہ خدا کو اتنی قدرت ہے کہ جناب یونس کو مچھی کے پیٹ میں زندہ رکھے, مچھلی کے پیٹ میں زندہ رکھے اور وہ ویسے ہی رہے, تو کیا خدا کو اتنی قدرت نہیں ہو سکتی ہے کہ امام زمانہ کو باہر زندہ رکھے؟ جو لوگ اعتراض کرتے ہیں گویا وہ قدرت خدا پہ شک کرتے ہیں. جب وہاں پہ آپ قبول کرتے ہیں حضرت یونس کے معاملے میں, تو یہاں بھی قبول کر لیجئے, کوئی بڑی بات تو نہیں ہے. صلوات پڑھیے عظمت امام زمانہ پر. ایک دفعہ اور صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. اچھا مولانا, ہم نے انتظار کیا امام زمانہ کا, گناہ سے بھی دور ہوئے, ٹھیک ہے,
کہ روایات میں یہ ہے کہ افضل الاعمال انتظار الفرج، افضل اعمال جو ہے وہ امام زمانہ کا کے ظہور کا انتظار ہے. ہم نے انتظار کیا ٹھیک ہے، لیکن امام نہیں آئے، ہم مر گئے، فائدہ کیا؟ روایت کہتی ہے کہ جو مولا کا انتظار کر کر کے مر جائے، جب قبر میں جائے گا اللہ حکم دے گا ان کو قبروں سے اٹھاؤ کہ تیرے امام آ گئے ہیں. اس لیے کہ اس نے خلوص نیت سے امام زمانہ کا انتظار کیا تھا. اور وَمَن لَّمْ يَعْرَفْ امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ، جو امام زمانہ کی معرفت کے بغیر مر جائے وہ جاہل کی موت مر جاتا ہے. پھر نہج البلاغہ میں ارشاد آیا من مات علی فراشہ، علی فرماتے ہیں جو بھی اپنے بسترے پہ مر جائے، وَهُوَ در حالی کہ وہ علی حب آل محمد، آل محمد کی محبت میں مر جائے، مات شہیدہ، وہ شہید مر جائے گا. اس لیے کہ موت آل محمد تو کیا آل محمد کے بچوں کے لیے بھی کوئی چیز نہیں تھی. امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کا لقب مشہور تھا کریم آل محمد، سخی. مولا کا بڑا دسترخوان تھا. مدینے میں جو لوگ آتے تھے مولا کے دسترخوان سے کھاتے تھے. تو اس معرفت کے ساتھ آج رونا کہ کریم کسی کو واپس نہیں کرتا. اور یہ تمہیں پتا ہے کہ آج حسن کی تنہا نشانی پہ رو گے. اجرکم اللہ. عزاداران حسین اس لیے کہ جتنا ہی حسن کریم تھا اتنا ہی حسن غریب تھا. اسی لیے کہ میرے مولا کو لوگوں نے یا مذل المومنین بھی کہا، اے مومنوں کو ذلیل کرنے والے تو جنگ کیوں نہیں لڑتا؟ لیکن میرے مولا نے پھر بھی صبر کیا. جب میرے مولا مدینے سے جا رہے ہیں نا، 3 سال کا ہے قاسم. بیٹا، جی بابا، کاش میں کربلا میں ہوتا. بابا، بچے سوال کرتے ہیں نا، بابا کربلا میں کیا ہوگا؟ ہائے ہائے. بابا کربلا میں کیا ہوگا؟ بیٹا، میرا بھائی اکیلا ہوگا اور اکبر اس پہ قربان ہوگا، اونو محمد اس پہ قربان ہوں گے. لیکن یہ یاد رکھنا جب حسین پہ وقت آ جائے تو قاسم جان کو فدا کر دینا. ہاں عزاداران حسین، حسین کربلا پہنچ گئے. عاشور کا دن آیا، اصحاب چلے گئے، شہید ہو گئے. اونو محمد بھی گئے. اب قاسم آیا ہے اپنے چچا کے پاس. تھوڑا سوچتے آئیے گا، بہت روئیں گے کہ پردیس میں اگر زندگی میں پہلی دفعہ بڑے بھائی کی نشانی قاسم حسین سے کوئی چیز مانگنے آئے، وہ بھی موت کی اجازت ہو، تو حسین کے دل سے کیا گزری ہوگی؟ جب قاسم میرے مولا کے پاس آیا، چچا مجھے موت کی اجازت دیجئے، حسین نے اٹھا کے گلے لگایا، کہا تو ایک ہی میرے بھائی کی نشانی ہے. اجرکم اللہ. آزاداران حسین، میرے مولا کے ماتمداروں، قاسم کو اجازت نہیں ملی. مقتل نے لکھا، میرے مولا خیمے کے کنارے آیا. حسن نے ایک تعویذ باندھا تھا کہ جب بھی مشکل کا وقت آ جائے یہ تعویذ کھولنا. میرے مولا حسن کے اس یتیم بیٹے پہ رونے والا،
قاسم نے تعویذ کو کھولا، تعویذ پہ ایک جملہ لکھا ہوا تھا، اے قاسم جب بھی میرے بھائی حسین پہ وقت آ جائے تو اپنی جان کی فکر نہ کرنا۔ عزاداران حسین، قاسم دوبارہ حسین کے پاس آیا، حسین کے پاس تعویذ دیا، تعویذ دے کے رو کے کہنے لگا چاچا اب تو میرے حسن بابا کا کہنا واپس نہ کیجیے، مجھے موت کی اجازت دیجیے۔ بڑا اچھا رو رہے ہیں آپ، بڑا اچھا استقبال کر رہے ہیں، اس لیے کہ دھیان سے روئیے گا، میری ماں بہنیں آج بہت روئیں، اس لیے کہ ام فروا آج آئی ہوں گی، رو کے کہتی ہوں گی میرے اکیلے قاسم کا کس طرح پرسا دے رہے ہیں، اور حسن مولا مجلس میں کہیں بیٹھے ہوں گے، رو کے آج پرسا لے رہے ہوں گے۔ ہاں یہ حق ہے رونے کا جناب قاسم پہ، اس لیے کہ یتیم تھا، حسین سے موت کی اجازت مانگنے آیا۔ ہاں عزاداران حسین، بس 2 جملے پڑھوں گا، اس لیے کہ اس کے نزدیک موت وہ تھی کہ احلا من الاصل، شہد سے بھی میٹھی تھی موت۔ جب حسین نے تعویذ دیکھا اور ایک دوسرے مقتل میں کہ قاسم حسین کے پاؤں پہ گر گیا، حسین کے پاؤں کو چوما، بادشاہ چاپ تو اجازت دیجیے۔ عزاداران حسین، بس جناب قاسم آئے۔ جو لوگ گھوڑے کو دیکھتے ہیں، میں ایک جملہ پڑھوں گا، آپ سمجھ گئے تو بہت روئیں گے۔ تاریخ نے لکھا جناب قاسم کی عمر اور جناب قاسم کا قد اتنا چھوٹا تھا کہ یہ پاؤں گھوڑے کی سواری تک نہیں پہنچ رہے تھے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ حسین نے قاسم کو سوار کیا، ام فروا دیکھ رہی ہوں گی، بس ایک جملہ ہے، اس کے بعد زحمت تمام آپ کی۔ میں مقتل میں پڑھا ہے میں نے، اگر میں نے نہ پڑھا ہو خدا مجھے معاف نہ کرے۔ عزاداران حسین، میں نے خود مقتل میں پڑھا کہ جناب قاسم کا قاتل وہ تھا کہ جو عرب میں 1000 آدمیوں کے خلاف آتا تھا، یعنی اس ایک طرف 1000 ہوتے تھے، یہ ایک ہوتا تھا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں ام فروا کے لال کا قد ہی کتنا چھوٹا تھا؟ یہ 13 برس کا قاسم جب مولا کا قاتل آیا، قاسم پہ وار کیا، قاسم نیچے گرا، یا اماں ادرکنی، چچا میں نیچے گر گیا، یا حسین، یا حسین، اماں اب تو راضی ہو قاسم کا جنازہ۔ یا حسین، یا حسین، یا قاسم۔